بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں آپ سجدہ تلاوت سے متعلق چند مسائل سماعت فرمائیں گے اور سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ عملی طور پر دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. جو آدمی ایک پورا قرآن پاک پڑھتا ہے تو 14 سجدے کرنا اس پر واجب ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ جن کی قرأت کرنے پر قرآن پاک پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور قرآن پاک سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے. تو اس لیے ان مسائل سے آگاہی ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور وہ مقامات جہاں پر سجدہ آتا ہے اور وہاں سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں آگاہی ہو. تو سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ کیا ہے آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. ہمارے سامنے ایک بچہ ہے اور یہ عملی طور پر ہمیں بتائے گا کہ ہم نے سجدہ تلاوت واجب ہونے کی صورت میں سجدہ کرنا کیسے ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا. یہ پہلا مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے. جس طرح ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہیں تو سجدہ تلاوت میں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہیں لے کر جانا. اسی طرح اس میں تشہد بھی نہیں ہے اور اسی طرح آخر میں سلام بھی نہیں پھیرنا. اب یہ بچہ عملی طور پر ہمیں بتائے گا. یہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے گا اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا پھر کھڑا ہو جائے گا. تو عملی طریقہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر. ابھی آپ نے سجدہ تلاوت کا مکمل طریقہ سماعت فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی آپ نے سعادت حاصل کی. تو یہ بچہ شروع میں کھڑا ہے، اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گیا ہے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اس نے پڑھا ہے سجدے میں. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا واپس پھر کھڑا ہو گیا ہے. تو شروع میں اور آخر میں کھڑا ہونا یہ مستحب عمل ہے، ثواب والا عمل ہے. اور جو اس بچے نے 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے، جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا ہے اور واپس آتے وقت بھی اللہ اکبر کہا ہے، یہ عمل سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہ عمل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو سجدہ کرنا ہے یہ واجب ہے. تو اس طریقے کے مطابق آپ نے سجدہ کرنا ہے سجدہ تلاوت کی صورت میں. اس صورت میں ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انداز میں صحیح طریقے کے مطابق جس طرح ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہے اس کے مطابق سجدہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.